اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ اول میں چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف اور آج کے سبق کو دیکھتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہمارا سبق ہے الدرس الرابع عشر، 14واں سبق، اور اس سبق کا عنوان ہے الفعل۔ تو آج الحمدللہ ہم فعل کو باقاعدہ شروع کریں گے عربی کے معلم میں۔ پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ فعل در حقیقت دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ماضی جس سے کام کا ہو چکنا معلوم ہوتا ہے جیسے کتبہ اس نے لکھا، دوسرا مضارع جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کام اب تک پورا نہیں ہوا ہے بلکہ ہو رہا ہے یا ہوگا، جیسے یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ بعض علماء صرف امر حاضر اکتب یعنی لکھ کو فعل کی تیسری قسم مانتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ ایک ہمارے سامنے آیا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک فعل امر میں سے جو امر حاضر ہے، ٹھیک ہے، اس کو فعل کی تیسری قسم مانتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ لکھا گیا ہے کہ حروف اصلیہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں جو مادے کے حروف کہلاتے ہیں، فعل میں عموماً 3 ہوتے ہیں جیسے کتبہ اس نے لکھا، گو بعض فعلوں میں 4 بھی ہوتے ہیں جیسے ترجمہ اس نے ترجمہ کیا۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ 3 جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں جس فعل میں اس کو ہم ثلاثی کہتے ہیں اور جن میں 4 ہوتے ہیں اس کو رباعی کہتے ہیں۔ تنبیہ نمبر 1، لفظ کے حروف اصلیہ کو مادہ کہتے ہیں۔ فعلوں میں ماضی کا صیغہ واحد غائب ہی ایک ایسا لفظ ہے جس میں محض مادے کے حروف رہتے ہیں، یہاں تک کہ مصدر اور اس کے تمام مشتقات کے حروف اصلیہ کی شناخت صیغہ مذکور ہی پر منحصر ہے۔ اس لیے اگر مصدری معنی بتلانے کے لیے اسی صیغے کو لکھیں تو مناسب ہوگا تاکہ طالب کو لفظ کے مادے سے بھی واقفیت ہو جائے۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتبہ کے معنی لکھنا ہے، اگرچہ دراصل اس کے معنی اس نے لکھا۔ ہاں مصدری معنی بولنے کی ضرورت ہو تو مصدر ہی بولنا چاہیے، جیسے تعلموا الکتابۃ والقراءۃ۔ تعلموا سیکھو، کیا سیکھو؟ الکتابۃ لکھنا، والقراءۃ اور پڑھنا۔ الکتابہ کتبہ کا اور القراءہ قرأ کا مصدر ہے۔ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، وہی صیغہ مصدری معنی بتانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اور جیسے کہ کتبہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جس کے لفظی معنی ہے اس نے لکھا، لیکن کتبہ کے آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ لکھنا جو مصدری معنی ہے نا وہ لکھے جائیں گے تاکہ آسانی ہو جائے اس فعل کے معنی کو جاننے میں۔ تو یہ پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ سہ حرفی ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، سہ حرفی ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب وہ 3 اوزان پر آتا ہے، فعلا، فاعلا یا فعولا، ٹھیک ہے، ان اوزان پر ہوتا ہے۔ جیسے ضربہ اس نے مارا، سمعا اس نے سنا، کرما وہ بزرگ ہوا۔ چنانچہ اس امر کی تفصیل سبق نمبر 16 اور 4 حرفی فعل کا بیان سبق نمبر 25 میں ہوگا۔ ثلاثی مجرد افعال جتنے بھی ہوں گے ان کا ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوگا وہ یا تو فعلا کے وزن پہ ہوگا یا فاعلا کے وزن پہ ہوگا یا فعولا کے وزن پہ ہوگا، یہ وہ بتا رہے ہیں۔ اب گردان بتائیں گے الفعل الماضی المعروف۔ فعل ماضی کی گردان یعنی اس کے تمام صیغے حسب ذیل ہیں۔ الحمدللہ ہمیں فعل ماضی کی گردان آتی ہے، ہم نے جس طریقے سے سیکھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ طریقہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ بہرحال ایک مرتبہ ہم کتبہ کی گردان اس پیٹرن پہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کو اس وقت اسکرین پہ غائب کے صیغے نظر آ رہے ہیں جس میں مذکر مؤنث کے ہیں اور دائیں سے بائیں انہوں نے کہا ہے پڑھنا ہے، یعنی واحد تثنیہ اور جمع کے صیغے۔ کتبہ، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا۔ نیچے ترجمہ بھی دیا ہوا ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر مخاطب کے صیغے ہیں جی، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتنا۔ پھر متکلم کے صیغے،
کتبتو کتبنا. اور متکلم کے سیغے انہوں نے مذکر کے بھی لکھے ہیں الگ اور مؤنث کے بھی الگ لکھے ہیں, اور متکلم میں مثنیٰ کے بھی الگ لکھے ہیں اور جمع کے بھی الگ لکھے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ سیغوں پہ انہوں نے سٹار لگایا ہوا ہے. اب وہ سٹار کیوں لگایا ہے اس کی وجہ وہ آگے آپ کو بتا دیں گے. تنبیہ نمبر 2, کل سیغے تو 18 ہیں لیکن گردان میں صرف 14 سیغے پڑھے جاتے ہیں, کیونکہ اتنے ہی سیغوں میں سب کے معنی نکل آتے ہیں. پھر ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں. البتہ 14 سیغوں میں بھی ایک لفظ کتبتما 2 دفعہ آ جاتا ہے. ضرورت تو اس کی بھی نہیں, لیکن خاص مصلحت سے اس کے دہرانے کا رواج پڑ گیا ہے. جہاں ایسا نشان یعنی سٹار کا نشان ہے وہ سیغے نہیں پڑھے جاتے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کون سے سیغے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے. تنبیہ نمبر 3, فعل کے ہر سیغے میں فاعل کی ضمیر ہوتی ہے. ان ضمیروں کو ضمائر مرفوعہ متصلہ کہتے ہیں. فعل کے ہر سیغے میں فاعل کی ایک ضمیر ہوتی ہے. کتبہ کے اندر وہ ہوا کی شکل میں چھپی ہوئی ہے, کتبا میں وہ الف کی صورت میں نظر آ رہی ہے. تو الف جو ہے یہ ضمیر ہے اور یہ ضمیر مثنیٰ کی ہے, اور اس ضمیر کو ضمیر مرفوع متصل کہیں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح کتبو میں واو کی ضمیر کو یہ مانتے ہیں. اسی طرح پھر کتبت میں ہیا کی ضمیر چھپی ہوئی مانتے ہیں. کتبتا میں پھر الف آ گیا اور تا علامت تانیث ہے. کتبنا میں نون کو یہ ضمیر مانتے ہیں جمع مؤنث کی. پھر کتبتا میں تا کو کتبتما, کتبتم, کتبتی, کتبتما, کتبتنا, ان 6 کے 6 سیغوں میں تا کو یہ ضمیر جو ہے وہ مانتے ہیں. اور کتبتو میں بھی تا, اور کتبنا میں نا کی ضمیر جو ہے یہ اس کو ضمیر مرفوع متصل مانتے ہیں. تنبیہ نمبر 4, کتبت صیغہ واحد مؤنث غائب کو ما بعد کے لفظ سے ملانا ہو تو آخر کی جزم نکال کر زیر پڑھیں. وہ جو مین قاعدہ ہمارا کہ 2 ساکن حروف کو اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملایا جائے گا, اور یہ ساکن 2 حروف جو ہیں وہ ایک لفظ کا ایک آخری حرف ہوگا اور دوسرے لفظ کا شروع والا حرف ہوگا. پہلے لفظ کا آخری حرف اور دوسرے لفظ کا شروع والا حرف. جیسے کتبت المعلمۃ تھا تو کتبت المعلمۃ پڑھا گیا. کتبت المعلمۃ المکتوبہ, استانی نے خط لکھا. اور جن سیغوں کے آخر میں الف یا واو ہو تو ماقبل سے ملانے کے وقت ان کا تلفظ نہ کریں. جیسے الرجلانی کتبا, کتبا مثنیٰ کا صیغہ ہے لیکن کتبا میں جو الف آ رہا ہے جب ملاتے ہوئے پڑھیں گے تو اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا, اور ہم ایسے پڑھیں گے کہ الرجلانی کتب المکتوبہ, الرجال کتب المکتوبہ. تو کتبا کا الف بھی نہیں پڑھا جا رہا اور کتبو کا واو بھی نہیں پڑھا جا رہا. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتی ہے, اور واو سے پہلے اگر پیش ہو تو واو کو کوئی حرکت دے کے آگے نہیں ملایا جاتا. 5واں پوائنٹ ہے کہ فاعلہ اور فعولہ کے وزن کے افعال بھی مذکورہ گردان کے قیاس پر گردانے جائیں. جیسے شربہ شربا, شربو سے شربنا تک. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ فاعلہ کی گردان تو انہوں نے کتبہ کی ایگزامپل کے ساتھ واضح کر دی ہے, تو فاعلہ اور فعولہ کی گردان بھی آپ اسی پیٹرن پہ کریں گے. شربہ کی گردان کریں جی شربہ شربا, شربو, شربت, شربتا, شربنا, شربتا, شربتما, شربتم, شربتی, شربتما, شربتنا, شربتو, شربنا. کروما کروما, کرومو, کرومت, کرومتا, کرمنا, کرمتا, کرمتما, کرمتم, کرمتی, کرمتما, کرمتنا, کرمتو, کرمنا. 6واں پوائنٹ ہے کہ فعلہ, فاعلہ اور فعولہ یہ اوزان ماضی معروف کے ہیں. یہاں پر آپ کو معروف اور مجہول کے بارے میں اب بتائیں گے کہ فعلہ, فاعلہ اور فعولہ یہ اوزان ماضی معروف کے ہیں. ان سب کا مجہول فعلہ کے وزن پر آتا ہے. اس میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ جو فعولہ کا وزن ہے نا ماضی میں, یہ آتا ہی صرف لازم افعال کا ہے, لہٰذا لازم افعال کا مجہول نہیں ہوتا. یہ پوائنٹ بس آپ ذہن میں رکھیے گا. ان سب کا مجہول فعلہ کے وزن پر آتا ہے. کتبہ سے کتبہ ہو گیا, شربہ سے شربہ ہو گیا, اور کروما سے کرما. انہوں نے باہر لکھ دیا لیکن فعولہ جو وزن ہے ثلاثی مجرد کا اس سے
سارے کے سارے افعال جو ہیں وہ لازم آتے ہیں اور ان سے پھر مجہول نہیں بنے گا. فعل مجہول کے ساتھ فاعل نہیں آتا. انہوں نے بتایا تھا کہ فعل معروف کے ساتھ فاعل آتا ہے، لیکن فعل مجہول کے ساتھ فاعل نہیں آتا بلکہ صرف مفعول آتا ہے. اسی مفعول کو نائب الفاعل یعنی فاعل کا کام مقام کہتے ہیں اور فاعل کی طرح اسی کو رفع دیتے ہیں. جیسے شرب اللبن، دودھ پیا گیا. اس جملے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ پینے والا یعنی فاعل کون ہے. اب یہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں یہاں پر اکٹھی اور ایک دم سے آ رہی ہیں. ہم نے اپنے کورس میں ان کو بڑی تفصیل سے الگ الگ کر کے پڑھا تاکہ ہمارا ہر کنسیپٹ جو ہے کلیئر ہو. لیکن چونکہ ہم اس کتاب کو اپنے کورس کی ریویژن کے طور پہ پڑھ رہے ہیں تو یہ چیزیں بس آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے، آپ کو ریکال ہو جانی چاہیے کہ پیسے وائس کا کنسیپٹ کیا ہے عربی زبان میں. 7واں پوائنٹ وہ دے رہے ہیں کہ ماضی پر لفظ ما نافیہ لگا دینے سے ماضی منفی ہو جاتا ہے. جیسے ما کتبہ، اس نے نہیں لکھا، ما شربہ، اس نے نہیں پیا. 8واں پوائنٹ دے رہے ہیں کہ اکثر اوقات ماضی پر لفظ قد یا لقد بے شک بڑھایا جاتا ہے جس سے تاکید کے معنی پیدا ہوتے ہیں، لیکن ترجمہ میں ہمیشہ اس کے معنی لینے کی ضرورت نہیں. جیسے قد ضرب زید بکرن، بے شک زید نے بکر کو مارا یا زید نے بکر کو مارا. وہ بتا رہے ہیں کہ قد یا لقد لگا بھی ہو تو ترجمے میں اس کے معنی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ترجمے میں آپ اس کے معنی نہیں لیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ تاکید کے لیے آیا ہے. یہ پوائنٹ قابل غور ہے. 9واں پوائنٹ ہے، چھٹے سبق میں تم نے پڑھا ہے کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو وہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد عموماً فاعل آتا ہے جو حالت رفع میں ہوتا ہے. جیسے جلس زید، زید بیٹھا. اور فعل متعدی ہو تو تیسرا جز مفعول ہوتا ہے. اب یہاں پر فعل لازم اور فعل متعدی بھی انہوں نے یہیں پر کور کرا دیا. مفعول جو حالت نصبی میں ہوا کرتا ہے، دیکھیں سبق نمبر 10. جیسے اکل زید خبزن، زید نے ایک روٹی کھائی. تو اکلا فعل ہے، زید فاعل اور خبزن مفعول. ان کے سوا باقی سب متعلقات کہلاتے ہیں، یعنی فاعل مفعول ان کے علاوہ جتنے بھی اجزاء ہوں گے وہ سب کے سب متعلقات کہلائیں گے. جیسے زید نے روٹی کھائی مع اللحمی، ظرف اور مضافل ہے گوشت کے ساتھ. فی البیتی، گھر میں کھائی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی متعلق ہو جائے گا. الیوم، آج کھائی، یہ بھی متعلق ہو جائے گا. کبھی مفعول کو فاعل پر بلکہ فعل پر بھی مقدم کر دیا جاتا ہے. یہ جملہ فعلیہ کا پوائنٹ بتا رہے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. جملہ فعلیہ میں آپ مفعول کو فاعل پر بھی مقدم کر سکتے ہیں اور فعل پر بھی مقدم کر سکتے ہیں. فعل پہ مقدم کر دینے سے وہ جملہ فعلیہ ہی رہتا ہے، جملہ اسمیہ میں کنورٹ نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ فاعل کو مقدم کر دیں گے تو پھر وہ جملہ فعلیہ نہیں رہے گا بلکہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. یہ پوائنٹ خاص طور پہ ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح متعلقات کو فاعل پر، مفعول پر بلکہ فعل پر بھی مقدم کر سکتے ہیں. جو متعلقات ہیں ان کو آپ فاعل پہ مقدم کر دیں، مفعول پر مقدم کر دیں، فعل پہ مقدم کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں آپ کو پتہ چلے گا اعراب سے مرفوع ہوگا کوئی اسم تو وہ فاعل ہوگا، منصوب ہوگا تو وہ مفعول ہوگا، اور متعلقات میں آپ کو پتہ ہے ظرف ہوگا یا پھر حرف جر کے واسطے سے کوئی نہ کوئی اسم لگا ہوگا تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. جیسے ایک ایگزامپل دے رہے ہیں وہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اب الیوم یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، مفعول فی ہے، یہ مقدم ہوا ہے فعل سے بھی. اکملت فعل اور فاعل ہے اور لکم جو ہے جار مجرور ہے اور دینکم جو ہے مفعول ہے. ٹھیک ہو گیا. آج میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین. اس جملے میں الیوم اور لکم متعلقات ہیں، پہلا فعل پر مقدم ہے اور دوسرا مفعول پر مقدم ہے. بالکل صحیح بات ہے جی. اصل جملے کی ترتیب اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یوں ہوتی کہ اکملت دینکم لکم الیوم، ٹھیک ہے. تو اس میں مقدم کرنے سے اب ایک ایمفسس بھی پیدا ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. یہ الفاظ کی تقدیم و تاخیر ایسے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے تاکید ہوتی ہے. الیوم آج کے دن ایمفسس ہے، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو. ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کو ہم لا سکتے ہیں جی. 10واں پوائنٹ ہے کہ جملہ فعلیہ میں فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ رہے گا جی. جملہ فعلیہ جب بھی آپ نے بنانا ہے تو فعل واحد کا صیغہ رہے گا، چاہے واحد مذکر کا رہے چاہے واحد مؤنث کا رہے گا واحد کا. فاعل چاہے تثنیہ ہو یا جمع ہو. البتہ فاعل مذکر کے لیے مذکر کا صیغہ آئے گا اور مؤنث کے لیے مؤنث کا صیغہ، جیسے کہ میں نے ابھی اس میں وضاحت کر دی. جیسے کتب ولدن،
ایک لڑکے نے لکھا تو واحد کا صیغہ کتبہ لگا ہے، فاعل واحد ہے ولد. کتبہ ولدانی صیغہ واحدی ہے فعل کا، فاعل مثنیٰ ہے. کتبہ اولاد فعل واحد کا صیغہ ہے اور فاعل جو ہے وہ جمع ہے. کتبت ابنۃ فعل واحد کا صیغہ ہے، اب مؤنث ہے کیونکہ فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے. کتبت ابنتانی فعل واحد کا صیغہ ہے کتبت، اور ابنتانی فاعل جو ہے وہ مثنیٰ کا صیغہ ہے. اور کتبت بناتن میں فعل واحد کا صیغہ ہے کتبت، اور بناتن جو ہے فاعل وہ جمع کا صیغہ ہے. مگر فاعل پہلے آئے تو فعل و فاعل کے صیغے یکساں ہوں گے. اس مسئلے کی تفصیل سبق نمبر 18 میں لکھی جائے گی. فاعل پہلے آئے تو ظاہر بات ہے پھر وہ جملہ فعلیہ تو رہے گا نہیں، وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور جملہ اسمیہ میں ہم جانتے ہیں کہ وہ فاعل، اب ہم فاعل نہیں کہیں گے اسے بلکہ وہ مبتدا ہو جائے گا، اور جملہ فعلیہ والا فعل جو ہے وہ اس کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہوگا، اور ظاہر بات ہے اس میں ہم وہی ضمیر لے کر آئیں گے، یعنی فعل کا وہی صیغہ استعمال کریں گے جو کہ مبتدا کے مطابق ہوگا. تو یہ پوائنٹ الحمدللہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. سلسلہ الفاظ نمبر 12 تنبیہ. ذیل کے سلسلہ الفاظ میں ہر ایک فعل ماضی کے ساتھ اس کا مضارع بھی لکھ دیا گیا ہے. انہوں نے مضارع بھی لکھ دیا جی ساتھ ہی. ہر ایک فعل ماضی کی گزری ہوئی گردان پر ایک بار گردان کر لیں، ایک بار گردان لیں تو اچھا ہوگا. پھر ہر ایک فعل کا ماضی مجہول بھی بنا لیں اور گردان کر لیں. خصوصاً مدارس کے عزیز طلبہ ضرور اتنی تکلیف برداشت کریں. اکلا یاکلو کھانا، ترکا یترکو چھوڑنا، دخلا یدخلو داخل ہونا، طلع یطلعو طلوع ہونا، غلبا یغلبو غالب ہونا، فریحا یفرحو خوش ہونا، قتل یقتلو قتل کرنا، بعثا یبعثو بھیجنا، خرج یخرجو نکلنا، طلب یطلبو مانگنا بلانا، غرب یغرب غروب ہونا، فتح یفتح فتح کرنا یا کھولنا، فہم یفہم سمجھنا، نجح ینجح کامیاب ہونا. یہ سارے فعل بتا دیے، فعل ماضی اور مضارع ان کے لکھ دیے. اگلی ویکیبلری میں کچھ اسماء ہیں. اقربونا قریبی رشتہ دار، الذین جو لوگ وہ لوگ جو، الآن ابھی، الالآن ابھی تک. تو الآن جو ہے یہ مبنی اسم ہے، اس لیے آپ دیکھیں الا کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، الالآن نہیں ہوا یہ. تمرید بیمار کی خدمت کرنا یعنی نرسنگ. جنہ باغ، جمیع سب کے سب، زرع کھیتی. با بتا رہا ہے کہ اس کی جمع جو ہے با پیٹرن پہ آئے گی. سارق چور، شہادہ گواہی، سند طعام کھانا، العام سال یا سال رواں. غلام لڑکا، غلام خادم. فرح مصدر ہے خوشی یا خوش ہونا. فئہ فئتن گروہ جماعت. قول الف پیٹرن افعال کا وزن ہے تو وہ اقوال بن جائے گا بات. کانما گویا کہ، کما جیسا کہ، لأن اس لیے کہ، المستشفیٰ شفا خانہ ہسپتال. مریض جمع اس کی مرضی بیمار. اللہ مگر، فا تو، پھر، کیونکہ، پس ان معنی میں استعمال ہوگا. جزء ٹکڑا پارا. اب آ جی مشق نمبر 13 الف جز. ایک کالم میں الماضی المعروف اور دوسرے کالم میں الماضی المجہول. پہلا جملہ ہے ہوا یا رشیدن. وہ کہہ رہے ہیں یا ہوا لگا لیں یا رشیدن لگا لیں. قرأ القرآن، اس نے قرآن پڑھا. اور یہ ساری ایگزامپلز نا جملہ فعلیہ کی نہیں ہیں بلکہ جملہ اسمیہ کی ایگزامپلز ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں اسم سے شروع ہو رہا ہے اور مرفوع اسم سے جملے شروع ہو رہے ہیں، تو یہ ساری ایگزامپلز جملہ اسمیہ کی ہیں، فعلیہ کی نہیں ہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو خبر ہے وہ ساری کی ساری جملہ فعلیہ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوا مبتدا اور قرأ القرآن یہ جملہ فعلیہ ہے. قرأ رشید یہ جملہ فعلیہ ہے. قرأ رشید القرآن، قرأ رشید القرآن. ہما یا رجلانی قرأ کتابن. وہ کہہ رہے ہیں ہما لگا لیں یا رجلانی لگا دیں ایک ہی بات ہے، لیکن وہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا جی. ہما کے ساتھ ہما قرأ کتابن یا رجلانی قرأ کتابن. ہم یا الرجال قرأوا القرآن. ہیا یا بنتن کتبت مکتوبن. ہما یا بنتانی کتبتا مکتوبینی. ہنہ یا البنات کتبنا مکاتیبہ. تو مختلف جملے انہوں نے آپ کو پریکٹس کروائے ہیں جی. آپ ان جملوں کی پریکٹس کر سکتے ہیں اسی پیٹرن پہ.
اور ترجمہ میرا خیال ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ہوا قرأ القرآن کا ترجمہ ہوگا اس نے قرآن پڑھا. رشید قرأ القرآن اس کا ترجمہ ہوگا رشید نے قرآن پڑھا. قرأ رشید القرآن جملہ فعلیہ ہوگا تو اس کا ترجمہ بھی یہی ہوگا کہ رشید نے قرآن پڑھا. ہما قرأ کتاباً ان دونوں نے ایک کتاب پڑھی. یا رجلانی قرأ کتاباً دو آدمیوں نے ایک کتاب پڑھی. اس طریقے سے آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. دوسرے کالم میں ماضی مجہول بنا دیا گیا ہے ہوا, اور آگے فاعل نہیں ہوگا, ذہن میں رکھے گا. وہی جو مفعول تھا نا پہلے جملے میں القرآن, اسی کو نائب فاعل کا اسٹیٹس دے دیا گیا ہے. ہوا یا القرآن قریا, قری القرآن قرآن پڑھا گیا. ہما طلبا ان دونوں کو بلایا گیا. ہم طلبو ان سب کو طلب کیا گیا. ہیا طلبت اسے طلب کیا گیا مؤنث کو. اور ہما طلبتا ان دونوں مؤنث کو طلب کیا گیا. اور ہننا طلبنا ان سب مؤنث کو طلب کیا گیا. اور یہ ضمائر کی جگہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ رجلانی, الرجالو, بنتن, بنتانی یا البناتو بھی آپ لگا سکتے ہیں. اصل فوکس آپ کریں جو خبر آ رہی ہے نا ضمائر یا اسماء کے بعد, وہ آپ کا فعل ماضی حصے پر مشتمل ہے. اسی طرح انتا اکلتا تفاحن, انتا اکلتا تفاحن, انتا مبتدا, اکلتا فعل اور فاعل, اور طوفان مفعول, یعنی تو نے ایک سیب کھایا. انتما اکلتما رمانن, انتم اکلتم بالتیخن, انت طلبت العلم, انتما طلبتما العلم, انتنا طلبتن العلم. تو ترجمہ کرنا کوئی مشکل نہیں, آپ کر سکتے ہیں. مجہول کا بھی اسی طریقے سے کر دیجئے گا. لیکن بہرحال کنفیوژن ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ جملہ فعلیہ کی ہی گردہ ایگزامپلز ہوتی ہیں, پریکٹس ہوتی تو زیادہ ایزی ہوتا. انا شربتو ماءن میں نے کچھ پانی پیا. نحن شربنا لبنن ہم نے کچھ دودھ پیا. انا بعثت الی دہلی مجھے دہلی بھیجا گیا. نحن بعثنا الی کلکتہ ہمیں کلکتہ بھیجا گیا. اب آئیں جی مشق نمبر 13 جز با. یا رشیدو اے رشید, اس کا ترجمہ ہم کریں گے حل قرأت القرآن کیا تو نے قرآن پڑھا. نعم یا سیدی جی ہاں جناب, جی جناب. قرأتو میں نے پڑھا جزءاً ایک جز منہو اس میں سے. تو قرأتو فعل اور فاعل ہو گیا, جزءاً مفعول ہو گیا, اور منہو جو ہے یہ جار مجرور اور نکرہ کے بعد آ رہا ہے تو ہم اسے جزءاً کی صفت بنا دیں گے. ایک جز جو کہ اس میں سے ہے, یعنی اسی میں سے ایک جز پڑھا. اس طرح پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور منہو کو آپ قرأتو کے متعلق بھی کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ایک جز پڑھا منہو اس میں سے. دوسرا جملہ ہے حل کتبت المکتوبہ. حل کتبتا کیا تو نے لکھا. کتبتا فعل اور فاعل, انتا فاعل, المکتوبہ مفعول, الی ابیکا جار مجرور متعلق کتبہ فعل کے, ٹھیک ہے. کیا تم نے اپنے باپ کو خط لکھا. نعم جی ہاں. کتبت البارحۃ کتبت میں نے لکھا, البارحہ گزشتہ رات. تیسرا جملہ متی طلعت الشمس سورج کب طلوع ہوا. ما طلعت الشمس الی الآن سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوا. سورج ابھی طلوع نہیں ہوا. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ فعل فاعل مفعول اور باقی سب متعلقات ہوں گے تو باقیوں کو آپ متعلقات قرار دے دیجیے گا. چوتھا جملہ ہے حل غرب القمر کیا چاند ڈوب گیا. نعم جی ہاں. غرب القمر قبل ساعۃ چاند ایک گھنٹہ پہلے ڈوب گیا. پانچواں جملہ ہے ماذا اکلت الیوم یا مریم. اے مریم ماذا اکلتی تو نے کیا کھایا. الیوم آج. اب یہاں پر ماذا جو ہے وہ مفعول بھی کا کام دے رہا ہے اور اکلتی فعل اور فاعل ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور الیوم جو ہے یہ متعلق ہے, ٹھیک ہو گیا. اور یا مریم آپ کو پتہ ہے حرف ندا اور منادا کے ساتھ مرکب ہے. ماذا اکلت الیوم تو نے آج کیا کھایا. یا سیدی جناب. اکلت الخبز میں نے روٹی کھائی. مع اللبن دودھ کے ساتھ. اکلتو فعل اور فاعل ہو گیا, اور الخبز مفعول, اور مع اللبن ظرف اور مضاف الیہ. چھٹا جملہ ہے الی این. اب یہ جار مجرور آ رہا ہے تو مقدم ہوا ہے. بعث ابوکی. الی این کہاں کو.
بعثا ابو کی، تیرے باپ کو بھیجا گیا. اب یہ فعل مجہول ہے، آپ کو پتہ ہے فعیلہ کے وزن پر آ رہا ہے. تیرے باپ کو کہاں بھیجا گیا؟ بعثا ابی، میرے باپ کو بھیجا گیا. الہ آباد، الہ آباد کی طرف بھیجا گیا یا الہ آباد بھیجا گیا. 7واں جملہ ہے من دخل الدار. من دخل الدار، کون داخل ہوا گھر میں؟ گھر میں کون داخل ہوا؟ ہیا امی، جواب دیا جا رہا ہے وہ میری امی ہیں جو دخلت الدار، جو گھر میں داخل ہوئیں. 8واں جملہ ہے ومن خرج منہا، اور کون اس میں سے باہر نکلا، یعنی گھر میں سے باہر نکلا. ہا کی ضمیر الدار کی طرف جاری ہے کیونکہ دار آپ کو پتہ ہے مؤنث ہے اور البیت جو ہے وہ مذکر ہے. ہما، وہ دونوں اخوایا میرے بھائی ہیں. قد خرجا من الداری، اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ قد کا ترجمہ آپ نے نہیں کرنا، وہ دونوں گھر سے باہر نکلے. بس آپ مفہوم سمجھیں اور ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں. 9واں جملہ ہے من ضرب اخویک، تیرے دونوں بھائیوں کو کس نے مارا؟ من ضرب اخویک، تیرے دونوں بھائیوں کو کس نے مارا؟ اور ایسے جملوں کی ترکیب بھی ذرا سمجھ لیجئے گا. من کو ہم مبتدا مانیں گے اور ضرب اخویک جو ہے وہ فعل فاعل، اور اخویک جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ مفعول بن جائے گا، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر بن جائے گی، اور من جو ہے وہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا. من ضرب اخویک، تیرے دونوں بھائیوں کو کس نے مارا؟ ضربتہما امی، ضربتہما، ان دونوں کو مارا امی، میری امی نے. 10واں جملہ ہے حل فتح باب المدرستی. فتح فعل مجہول ہے، باب المدرستی مضاف مضاف الیہ اس کا نائب فاعل ہے. کیا اسکول کا دروازہ کھل گیا؟ اب اس کو ہم اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے، کھولا گیا میں ٹرانسلیشن اردو مفہوم میں نہیں ہوتی. کیا اسکول کا دروازہ کھل گیا؟ لا، نہیں. ما فتح الی الآن، ابھی نہیں کھلا، ابھی نہیں کھلا. 11واں جملہ لما فرح محمد و رشید، محمد اور رشید کیوں خوش ہوئے؟ لأنہما نجحا فی الامتحان، لأن کیونکہ، اس لیے کہ ہما وہ دونوں نجحا کامیاب ہو گئے فی الامتحان امتحان میں. 12واں جملہ ہے کم ولدن نجح فی الامتحان السنوی، سالانہ امتحان میں کتنے لڑکے کامیاب ہوئے؟ کم ولدن، کتنے لڑکے، نجح کامیاب ہوئے، فی الامتحان امتحان میں، اور امتحان کی صفت آ رہی ہے السنوی سالانہ. نجح 50 ولدن، 50 لڑکے کامیاب ہوئے فی حاضل عامی اس سال میں، اس سال میں 50 لڑکے کامیاب ہوئے. 13واں جملہ ہے حل فہمتم قولنا، حل فہمتم، کیا تم نے سمجھ لیا قولنا ہماری بات کو؟ ما فہمنا قولکم، ہم نے نہیں سمجھا تمہاری بات کو. 14واں جملہ ہے لما، کیوں، ما فہمتم کلامی، کیوں نہیں سمجھا تم نے میری بات کو؟ ٹھیک ہے نا، تم نے میری بات کو کیوں نہیں سمجھا؟ لأن، اس لیے کہ لسانکم ہندیٌ، تمہاری زبان ہندی ہے. ٹھیک ہے، تمہاری زبان ہندی ہے. لأن، انا جو ہے نا اس کی وجہ سے لسانکم آیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، لسانہ، لسان جو ہے وہ منصوب آئی ہے، یہ انا اور انا. کلیئر ہو گیا جی. 15واں جملہ ہے لما طلبت فی الدیوانی، لما طلبت، تمہیں کیوں طلب کیا گیا کچہری میں؟ طلبت للشہادتی، مجھے طلب کیا گیا گواہی کے لیے. 16واں جملہ ہے لما بعثتی، تجھے کیوں بھیجا گیا ہے مؤنث، الی المستشفی، ہاسپٹل کی طرف، یا ہاسپٹل، یا اختی، میری بہن، میری بہن تجھے ہاسپٹل کیوں بھیجا گیا؟ بعثت للتمریدی، انہوں نے کہا مجھے تمرید کے لیے بھیجا گیا، اور تمرید کے معنی ہم نے دیکھ لیے، لخدمت المرضى، مریضوں کی خدمت کے لیے، مریضوں کی خدمت کے لیے. مشق نمبر 13 جیم جز، اور یہ ساری ایگزامپلز من القرآنی ہوں گی، یعنی قرآن سے ہوں گی. پہلا جملہ ہے کم، اور آگے انہوں نے لکھ دیا کہ کم خبریہ ہے. ویسے بھی ہم پہچان لیتے لیکن مشکل تھا اس لیے بھی کہ
استفہامیہ کے بعد بھی من آ جاتا ہے، کبھی کبھی آ جاتا ہے، تو کہیں یہ ہم اسے استفہامیہ نہ سمجھیں، اس لیے انہوں نے اسے خبریہ لکھ دیا. کم من فئۃ قلیلۃ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا کریں گے ہم اس کا کہ کتنے ہی یا کئی ایک بہتیرے فئۃ قلیلۃ چھوٹے گروہ، چھوٹی جماعتیں غالب ہو گئیں بڑی جماعتوں پر باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن کے ساتھ. دوسرا جملہ ہے من قتل نفسا، جس نے کسی نفس کو قتل کیا. من قتل نفسا، جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، بغیر نفس، کسی دوسری جان کے علاوہ. یعنی قتل نفس کا کیسے ہوگا؟ بدلے میں ہوگا نا. کسی نے کوئی قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں حکومت جو ہے وہ اسے قتل کرے گی، پھانسی دے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بتا رہے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس، یعنی بدلے میں نہیں، ویسے اس نے قتل کیا کسی نفس کو. او فساد فی الارض، یا یہ فساد کا جو عطف ہے یہ نفس پر ہو رہا ہے، یعنی بغیر کسی نفس یا فساد کے، فی الارض زمین میں. فکأنما، تو گویا وہ ایسا ہے جیسے قتل الناس جمیعا، اس نے تمام کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. جس نے کسی ایک جان کو بغیر کسی جان یا بغیر کسی فساد کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا. تیسرا جملہ ہے کم، پھر اس کے آگے لکھا ہوا ہے خبریہ، کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم. کتنے ہی بہتیرے ترکو، انہوں نے چھوڑے، انہوں نے کتنے ہی باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور شاندار مقامات چھوڑے. چوتھا جملہ ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. للرجال، مردوں کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا. یعنی مردوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے ان چیزوں، یعنی مال و دولت میں سے جو ماں باپ اور اقارب، عزیز و اقارب جو ہیں وہ انہوں نے چھوڑا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو ماں باپ اور عزیز و اقارب چھوڑ دیں. پانچواں جملہ ہے فمن شرب منہ فلیس منی، پس من شرب منہ، جس نے پیا اس میں سے. ہو کی ضمیر نہر کی طرف جاری ہے، کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا. فلیس منی، تو پس وہ نہیں ہے مجھ میں سے. لیسا کا اسم اسی کے اندر ہے اور منی جو ہے وہ اس کی خبر ہو جائے گی. چھٹا جملہ ہے فشربوا منہ الا قلیلا منہم. فشربوا، پس انہوں نے پیا، منہ اس میں سے، الا قلیلا منہ، سوائے چند ان میں سے. تو قلیلاً جو ہے یہ مستثنیٰ ہے، منہم جار مجرور نکرہ کے بعد آ رہا ہے تو اسے صفت بنا دیں گے. قلیلاً منہم یعنی تھوڑی تعداد جو انہی میں سے تھی، یہ مستثنیٰ ہو جائے گا. اور شربو میں جو واو کی ضمیر ہے وہ مستثنیٰ منہ ہوگا. مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ مل کر یہ شربو فعل کے لیے فاعل بن جائیں گے اور منہ جو ہے متعلق ہو جائے گا شربو فعل کے لیے. تو شربو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو ان میں سے تھوڑوں کے سوا باقی سب نے اس میں سے پیا. اس طرح کا اس کا مفعول کیا جا سکتا ہے. ساتواں جملہ ہے کتب علیکم الصیام. کتب علیکم الصیام، الصیام روزہ رکھنا یا صوم کی جمع صیام. روزے فرض کر دیے گئے تم پر، کما جیسا کہ کتب علی الذین من قبلکم. کتبہ، اب یہاں پر کما کتبہ میں پھر ہوا کی ضمیر الصیام کی طرف جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ
الصیام کا ترجمہ یہاں پر روزہ رکھنا جو ہے وہ کیا جائے، جیسا کہ وہ فرض کیا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. تو یہاں پر الصیام کے معنی زیادہ بہتر ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ کیا جائے. 8واں جملہ ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ. اِذَا الْمَوْعُودَةُ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سئلت پوچھی جائے گی، کیا پوچھی جائے گی؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قتلت بِأَيِّ ذَنبٍ، قتلت اسے قتل کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ کون سے گناہ کے بدلے میں، کس گناہ کے بدلے میں اسے قتل کیا گیا. اب اصل سوال ہے جی عربی میں ترجمہ کریں. تنبیہ وہ دے رہے ہیں کہ اردو میں حرف استفہام چھوڑ بھی دیتے ہیں لیکن عربی میں نہیں چھوڑتے. حامد نے کھانا کھایا، جملہ فعلیہ بنانا ہے تو ہم کہیں گے جی اکل حامد الطعام، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر تھوڑا سا غور کریں تو کویسچن مارک لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا حامد نے کھانا کھایا، تو حل لگا دیں گے. حل اکل حامد الطعام، کیا حامد نے کھانا کھایا؟ نہیں. لا، اب تک اس نے کھانا نہیں کھایا. ما اکلا، اس نے کھایا نا، تو اب حامد کا لفظ لانے کی ضرورت نہیں بلکہ اکلا میں ہوا کی ضمیر ہی حامد کی طرف لوٹ رہی ہے. لا ما اکلا، ما اکل الطعام الی الآن، ما اکل الطعام الی الآن. دوسرا جملہ ہے تم نے پانی پیا اور مذکر مینشن کر دیا، تو یہاں پر ہم واحد بھی سیکھا رکھ سکتے ہیں کیونکہ جواب میں نے آ رہا ہے تو میں واحد ہی ہوتا ہوں. تو حل تم نے پانی پیا، حل شربت الماء، حل شربت الماء. نعم، جی ہاں، نعم میں نے کھانا کھایا اور پانی پیا. اکلت الطعام وشربت الماء، اکلت الطعام وشربت الماء. تیسرا جملہ ہے تم نے آج کیا کھایا. کھایا فعل ہے، تم فاعل ہو، کیا جو ہے یہ مفعول ہے اور آج جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا. اب کیا کے لیے ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ما اس میں آپ کو پتہ ہے، اور اس میں استفہام جو ہے وہ صدارت کلام چاہتے ہیں، تو ہم کہیں گے ما اکلتا، ما اکلتا. اب اکلتا فعل اور فاعل ہو گیا اور ما جو ہے مفعول بھی مقدم ہے. ما اکلتا الیوم، تو نے آج کیا کھایا؟ میں نے روٹی اور گوشت کھایا. اکلت الخبز واللحم. چوتھا جملہ ہے تیری بہن مدرسہ گئی. حل ذہبت اختک الی المدرسۃ، کیا تیری بہن مدرسہ گئی؟ جی ہاں، نعم 1 گھنٹے پہلے وہ مدرسہ گئی. ذہبت الی المدرسۃ، ٹھیک ہے، مدرسہ گئی ہے چونکہ ذکر آ رہا ہے تو الی المدرسہ میں ڈالنا چاہیے. نعم ذہبت الی المدرسۃ قبل ساعۃ، 1 گھنٹہ پہلے. 5واں جملہ ہے آفتاب کب طلوع ہوا. کب، متا، متا طلعت الشمس، متا طلعت الشمس. الشمس کے مؤنث ہے اس لیے طلعت کا فعل استعمال کیا گیا. آفتاب ابھی طلوع ہوا، طلعت الشمس الآن. 6واں جملہ ہے مسجد میں کون داخل ہوا. من دخل فی المسجد، فی المسجد بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایسی جگہ ہے جہاں پر فزیکلی داخل ہوا جا سکے وہاں پر فی نہ بھی لگایا جائے تو اس جگہ کو آپ مفعول بھی کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. من دخل المسجد یوں بھی کہہ سکتے ہیں. وہ مدرسہ کے معلمین ہیں. ہم معلمو المدرستی، یا آپ اشارہ کر رہے ہیں تو ہاؤلائی بھی لگا سکتے ہیں. ہاؤلائی معلم المدرستی، یا اولائکہ کا بھی اشارہ لگا سکتے ہیں لیکن ضمیر زیادہ بہتر ہے. ہم معلم المدرستی. وہ کون گھر سے نکلا. اب کون گھر سے نکلا ہوتا تو ہم کہتے ہیں من خرج من البیت. اب وہ کون گھر سے نکلا ہے تو من ہوا، من ہوا خرج من البیت، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے. ہوا اخی الصغیر، ہوا اخی الصغیر، الصغیر صفت ہوگی اخ کی. 8واں جملہ ہے تم نے میری بات سمجھی، مؤنث سے خطاب کیا جا رہا ہے. تم نے میری بات سمجھی. حل فہم تنہ کلامی، جمع سے خطاب ہو تو حل فہم تنہ کلامی، کیا تم نے میری بات سمجھی. لا نہیں، ہم نے تمہاری بات نہیں سمجھی. ما فہمنا کلامکم، ما فہمنا کلامکم، ہم نے تمہاری بات نہیں سمجھی. 9واں جملہ
تم جمع مؤنث، تو اوپر والا جو ہے نا پھر خالی مؤنث لکھا ہوا ہے نا، تو ہم اسے واحد مؤنث کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں کہ تم نے میری بات سمجھی، یعنی حل فہمتی کلامی، کیا تو نے میری بات سمجھی. اچھا جواب میں چونکہ آ رہا ہے ہم نے تمہاری بات نہیں سمجھی، تو لہٰذا پھر وہ جمع کا ہی ہونا چاہیے. اب یہ چیزیں تھوڑی سی کنفیوز کر سکتی ہیں آپ کو، لیکن آپ پیٹرن کو فالو کیجئے گا. نواں جملہ ہے تم جمع مؤنث نے میری بات کیوں نہیں سمجھی. اب یہاں انہوں نے بتا دیا کہ جمع مؤنث ہے تو اوپر والا بھی جمع مؤنث ہی ہوگا. لما، لما کیوں، ما فہمتن کلامی تم نے میری بات نہیں سمجھی، لما ما فہمتن کلامی تم نے میری بات کیوں نہیں سمجھی. جواب دے رہی ہے اس لیے کہ تمہاری زبان عربی ہے. لِأَنَّ لِسَانَكُمْ لِأَنَّ لِسَانَكَ عَرَبِيٌّ. ٹھیک ہے. 10واں جملہ ہے کیا کوئی شیر قتل کیا گیا ہے خالد، یا خالدو حل قتل اسد، حل قتل اسد یا خالد، یا خالدو نعم جی ہاں ایک بڑا شیر قتل کیا گیا. قتل اسد کبیر، قتل اسد کبیر. 11واں شیر کو کس نے قتل کیا، من قتل الاسد، من قتل الاسد، کیونکہ شیر کا ذکر پہلے ہوا ہے تو اب ال کے ساتھ لائیں گے. من قتل الاسد، جناب شیر کو میں نے مارا. یا سیدی قتلت الاسد، اور اگر زوردار انداز میں بات کرنا چاہتے ہیں تو انا قتلت الاسد، میں نے شیر کو مارا. 12واں جملہ تمہارا خادم کہاں بھیجا گیا، تمہارا خادم کہاں بھیجا گیا. این بعث خادمک، این بعث خادمک، اسے یا وہ بازار بھیجا گیا. ہوا بعث یا بعث الی السوق، بعث الی السوق. تو الحمدللہ جی ہمارے جملے اردو سے عربی وہ بھی ٹرانسلیٹ ہو گئے. تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے، آپ بھی فیس کر رہے ہوں گے کہ جملوں کے حوالے سے جو انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے اس حوالے سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق ہم اسے سولو کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بک کو مکمل کرنا آسان فرمائے. ابھی اس کا پہلا پارٹ چل رہا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد اس کا پہلا پارٹ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد باقی اس کے 3 پارٹس بھی خیر و عافیت سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج کے لیکچر میں ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.